درود بر محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت ودخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعیدک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تحزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محافل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں
چھپا کے ریت میں اصغر کے نرم چہرے کو خدا ہی جانے کہ کتنا حسین روئے تھے۔ آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیرے جھولے کو سکینہ، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، نیزے سے گر رہا ہے ننھا سر سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جھولے کے ساتھ میرا جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی، تیری آخری نشانی ہے، کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں ہے بیٹا، دادی کہیں گی تم سے آ میں تجھے سلاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری، اب نیند آتی ہوگی تیرے گود میں لٹا کے، ناد علی سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔
درودی سیدہ زہرا بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتعالي عن وصف الواصفين ونعت الناعتين المستغني من التحميد والتمجيد المتبرئ من الإطلاق والتجديد المتقدس عن التبديل والتشبيه المتنزه عن كل صفة والتنزيه. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي زهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على وصيه وسهره نصيره ونصره ظهيره وزخره علي أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على سيد الرحمن سيد شباب أهل الهدى سيما المرسوس إمام السيد الشهيد أبي عبد الله الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وظالمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. یزیدیت مرد آباد. محمد وآل محمد پہ بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. جو حاجات جو دعائیں لے کے آئے ہیں اللہ قبول و منظور فرمائے. آمین. حضرات اس صفحہ اعضاء کے لیے جس طرح سے بھی کوشش و کاوش کرتے ہیں اللہ اس تمام کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کو مقصد کربلا سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجر فرمائے. عمر رہنے سے پہلے ہم کو صحیح معنی میں کا شیعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، قرآن کی مشہور و معروف آیت مجیدہ آپ کے سامنے مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ، تو اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، تمام کر کے رہے گا. ولو کارہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. پھر اللہ کہتا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین تمام ادیان پہ غالب آ جائے. ولو کارہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے رسول کو بھیجا
ہدایت اور دین حق کے ساتھ. ہدایت کتنی ضروری ہے، ہادی کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں، آپ سب پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے کہ کائنات میں ہدایت لینے والا نہ تھا، لیکن اللہ نے ہادی کا انتظام پہلے کیا تھا. تو ہدایت بڑی ضروری ہے، کیونکہ ہادی نہ ہو، ہدایت دینے والا نہ ہو، تو پھر یہ جو اللہ کا سارا نظام ہے یہ اس طرح کام نہیں کر سکتا کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے. یعنی رستہ جب تک دکھانے والا موجود نہ ہو تو تب تک رستہ دیکھا نہیں جا سکتا. تو اسی لیے جب آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو صحابی ہیں مولا کے سامنے بیٹھے ہوئے، جناب جابر، کہا مولا نبی سے کہ یہ بتائیے کہ اس آیت میں اللہ کا تو ہمیں پتہ ہے، رسول کا پتہ ہے، یہ اولی الامر کون ہے؟ یہ اولی الامر کون ہے؟ تو میرے نبی نے دو طرح کا جواب دے کے بتایا کہ ان اولی الامر سے مراد میرے بعد آنے والے ہادی ہیں، ان میں پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے. یعنی میرے بعد ہدایت لینی ہے تو ان سے لینی ہے، یہ دین کے محافظ ہیں. تو میں نے کہا کیونکہ ہم اپنے امام زمان قائم کی غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں امام کا سپاہی بننا ہے اور ہم امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام کے ظہور کی دعائیں بھی ہم کرتے ہیں. تو جو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہا اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس دین کو نازل کیا دین حق کے طور پہ، یعنی یہ دین حق ہے. تو میں اسی بات کو لے کے آگے جانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دین حق ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں. تو اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں، ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں. اگر آپ نے پکارنا شروع کر دیا، مثال کے طور پہ یہ تسبیح ہے، آپ نے کہنا شروع کر دیا تسبیح تسبیح تسبیح، تو یہ اس کا وجود لفظی ہے. یہ اس کا وجود لفظی. اور پھر آپ نے اس تسبیح کا نام خود لکھا یا کسی بڑے اچھے پینٹر سے لکھوا لیا تسبیح، تو یہ اس کا وجود کتبی ہے. جو ہمارے جب آپ نے زبان سے بولا تو یہ وجود لفظی ہے، اور پھر آپ نے لکھا تو یہ اس کا وجود کتبی ہے. میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ اگر آپ پکارنا شروع کریں لفظی ہے، اگر لکھ لیں تو یہ کتبی ہے. اور اگر آپ اس کی شکل کو ذہن میں رکھیں اور چاہے آپ آنکھیں بند کر لیں تو یہ اس کا وجود ذہنی ہے. اس کا وجود ذہنی ہے. اچھا، پکارا تو وجود لفظی، اگر آپ نے لکھا تو وجود کتبی، اگر ذہن میں رکھا تو وجود ذہنی. اب اس کا چوتھا وجود ہے جس کو
وجود وجود حقیقی کہتے ہیں. اس کا چوتھا وجود ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. اس وجود کو وجود حقیقی کہتے ہیں. تو جس کی توجہ ہے اس کو یہ میرا پہلا جملہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا. میرے عزیزوں اگر یہ چوتھا وجود وجود حقیقی نہ ہو تو پہلے تینوں وجود کسی کام کے نہیں. پہلے تینوں وجود کسی کام کے نہیں. لو میں یہ تو نہیں کہتا سب کو سمجھ نہیں آئی لیکن میں مزید آسان کرتا ہوں تاکہ آپ میرا پوری طرح ساتھ دے سکیں. مجھے اسی سے کام لینا ہے. مثلاً آپ یہ سمجھیں کہ بھوک سب کو لگتی ہے. یہ تو گل متفقل ہے نا, اس پہ تو سب بولے بھوک سب کو لگتی. آپ نے پکارنا شروع کر دیا روٹی روٹی روٹی, تو روٹی روٹی کہنے سے بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں مٹے گی. آپ نے روٹی کی جو ہے وہ آپ نے لکھوا لیا روٹی سالن چاول وغیرہ وغیرہ, لکھنے سے بھوک مٹے گی؟ اچھا آپ نے روٹی کی شکل ذہن میں گھمانا شروع کیا, چاول ہے پلاؤ ہے کڑھائی گوشت ہے جو آپ کو پسند ہے, تو کیا ذہن میں رکھنے سے بھوک مٹے گی؟ نہیں. بھوک مٹے گی کب؟ جب آپ روٹی کے وجود حقیقی کو پا لیں گے. جب آپ روٹی کے وجود حقیقی کو پا لیں گے تو بس جس کی سمجھ میں آ گیا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ میرے عزیزوں اسلام اسلام کہنے سے آپ کو اسلام فائدہ نہیں دے گا. اسلام رٹ لینے سے فائدہ نہیں دے گا. اسلام کی شکل ذہن میں بنا لینے سے اسلام آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اسلام فائدہ کب دے گا؟ جب اسلام کی آپ وجود حقیقی کو حاصل کریں گے. یہ کیا زبانی باتیں میں کہتا چلوں, مجھے 4-5 حدیثیں آتی ہیں اور میں لوگوں کو مختلف وقتوں پہ سناتا ہوں, وہ بھی میں بتاؤں کہ میں آپ سے بڑا ہوں, میں صاحب علم ہوں. بھائی کسی ایک پہ عمل کر لو جنت تو پھر بھی مل جاتی ہے. نہیں تو بچوں فرما رہے بھائی کیا ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں امام کا سپاہی ہوں, میں امام کا سپاہی ہوں, تو ایک بات میں عمل کر کے دیکھ لو. بھائی زندگی میں یہ سوچ لو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, اسی ایک پہ عمل کر لو. میں نے صرف جھوٹ, باقی دنوں بعد میں آئے گا, صرف جھوٹ بولنا انسان چھوڑے تو دوسرے دن ہی دیکھے کہ وہ دین کے کتنا قریب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتا تو اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. دوسرے دن پوچھا بے نمازی سے نماز پڑھتے ہو؟ تیسرے دن پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ کتنے دن اپنی بات پہ قائم رہے گا؟ یا تو جھوٹ بولنا شروع کرے گا تو یا نماز پڑھنا شروع کرے گا. تو بچوں فرما رہے ہیں. تو میرے عزیزوں زبانی دیندار بننا اور ثابت کرنا کہ میں تم سے بڑا مومن ہوں, میں تم سے زیادہ دیندار ہوں, یہ ضروری نہیں. میں دوسرا جملہ کہوں, لوگوں کو نمازی بنانا ضروری نہیں, خود نمازی بننا ضروری ہے. مجھے فرما رہے ہیں پہلے خود تو بھائی بڑی مشہور روایت ہے. نبی کے پاس ایک بی بی آئی, کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا میٹھا کھاتا ہے, اسے چھڑائیے. نبی نے کہا بھی کل لانا. کل آئی. نبی نے کہا ہم امام کے سپاہی ہیں, میں اس پہ بات کر رہا ہوں. کہا کل آنا. کل آئی. نبی کہتے ہیں کھانا میٹھا نہ کھایا کرو. کہتے یا رسول اللہ اتنی سی بات کہنی تھی تو کل ہی کہہ دیتے. نبی کہتے ہیں کل اس لیے نہیں کہی کیونکہ کل میں نے خود کھایا ہوا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس بات میں تمہارا اپنا عمل نہیں, جو نہیں فرما رہے, لوگوں کو عمل کی کیسی دعوت دیتے ہو؟ تو نمازی بنانے سے ضروری ہے کہ پہلے خود نمازی بنو. خمس و زکات کی تبلیغ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ خود پہلے ادا کرو. میں جملہ بدل کے کہوں, بھائی عزادار کی وضاحت لوگوں کو بتانے سے پہلے ضروری ہے کہ خود عزادار بنو. عزادار بنو. اور آپ کو پتا ہے عزاداری کی کتنی عظمت ہے. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا, اب آپ جتنی دیر یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, جتنی دیر بیٹھتے ہیں,
चलो कोई बंदा घंटे से बैठा हुआ है, कोई 2 घंटे से बैठा हुआ है, इसका मतलब है घंटे 2 घंटे जो सफ़े अज़ा पे बैठता है, अब अगर कोई अपनी वो 50 साल जिंदगी का हिसाब करे कि वो 2 घंटे अज़ादारी में बैठता था, 10 दिन मुसलसल बैठा और पूरा साल गाहे बगाहे पूरा साल मुख्तलिफ मजालिस में शिरकत की, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, तो फायदा क्या हुआ? जितनी देर अज़ादारी में बैठा उतनी देर गुनाहों से दूर रहा। नहीं तो वजह फरमाइए आपने, उतनी देर गुनाहों से दूर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि महशर वाले दिन सबसे वजनी जो तुम्हारे अमाल में चीज होगी वो अज़ादारी हुसैन है। क्या है? अज़ादारी हुसैन है। और फिर मैं जुमला पहली मजलिस का कहूं, ऐसी अज़ादारी का भी कोई फायदा नहीं जो तुझे इमाम बारगाह से मस्जिद की तरफ ना लेके जाए, जो अज़ादारी तुझे मातम की साफ से मुसल्ले पे ना लेके जाए। वजह फरमा रहे हैं, ऐसी अज़ादारी का भी कोई फायदा नहीं। तो वजह फरमाइएगा, मैंने क्या कहा? इस्लाम का रट्टा लगाने से इस्लाम फायदा नहीं देगा, इस्लाम कहने से फायदा नहीं देगा। चाचा फायदा नहीं देगा, आप क्या कहा? इस्लाम फायदा नहीं देगा। इस्लाम का वजूदी हकीकी हासिल करेंगे तो फिर इस्लाम फायदा, यानी हकीकत में हम इमाम के सिपाही बनेंगे तो फिर फायदा है। जुबानी दावे से हम नहीं बनेंगे क्योंकि जुबानी तो चाहिए नहीं। क्यों? शिया तो असल वो है जिसके किरदार से आले मोहम्मद का किरदार नजर आए। नहीं तो बच्चों फरमाई नजर आए। अच्छा मेरे अजीजों, अब आयत आप सबको याद है, हमारे बच्चे को क्या कहा? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। अल्लाह कहता है कि मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया। अच्छा दीन कामिल है, दीन कामिल है। इसका मतलब है इस दीन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं। हर लिहाज से इंसान के लिए ये दीन कामिल हो अकमल है। अच्छा कामिल हो अकमल है। तो मेरे अजीजों ये बताइए कि अब कुरान क्या कहता है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी उसवाए हसन। अब मेरे अजीजों सिनफें 2 हैं, एक मर्द है और एक औरत। अब औरत और मर्द के जो मसाइल हैं वो बराबर नहीं। औरत के थोड़े और हैं बाद मौक़ू पे और मर्द के और। तो मेरे अजीजों दीन कामिल व अकमल है, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं। पूरी तवज्जो रखिएगा जहां तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, किसी किस्म की कमी नहीं। अच्छा तो मर्द भी है और औरत भी है। मर्दों के लिए रसूल की सीरत उसवा हसना है, रसूल की सीरत उसवा हसना है। औरतों के लिए भी है लेकिन मसाइल अलग है थोड़े से। तो मैंने कहा कि दीन कामिल व अकमल है, तो फिर मर्दों के लिए तो नमूना हो, औरतों के लिए कौन नमूना है? वजह फरमाइएगा, देखिएगा मेरी तरफ। औरतों के लिए कौन नमूना है? ढूंढना चाहिए ना। तो मेरे अजीजों मैं बात ज्यादा लंबी ना करूं, जिस तरह रसूल कामिल नमूना है इसी तरह वो मस्तूर औरतों के लिए कामिल नमूना हो। नहीं आपने तो वजह नहीं फरमाई, मेरा जुमला जाया कर दिया। मैं जुमला बदल के कहता हूं, मैं कहता हूं जिस तरह रसूल के किरदार पे शक करना कुफर है, इसी तरह उस मस्तूर के किरदार पे शक करना कुफर हो। मैं जुमला कहूं, जिस तरह रसूल सादिक और अमीन है इसी तरह वो मस्तूर सादिक और अमीन हो। मैं आपको करीब कर लूं ताकि आपका जहन मेरे साथ मिले। मैं कहता हूं वो मस्तूर नबी तो ना हो लेकिन जुज़्वे नबूवत जरूर हो, लेकिन जुज़्वे नबूवत जरूर हो। और मेरे अजीजों औरत होती क्या है? औरत माँ होती है, औरत बेटी होती है, औरत ज़ौजा होती है। इसका मतलब क्या हुआ? नमूना वो बनेगी जो माँ भी हो
بیٹی بھی ہو زوجہ بھی ہو. جس کو سمجھ آئے صرف وہ بولے. جو ماں بھی ہو بیٹی بھی ہو اور زوجہ بھی ہو. قرآن نے بڑی مستورات کا تذکرہ کیا. جناب حوا ماں ہے ہماری, لیکن جناب حوا ماں ہے حابیل و قابیل کی, زوجہ ہے حضرت آدم کی, لیکن بیٹی کسی کی نہیں. تو کائنات کی بیٹیاں کس کی سیرت پہ عمل کریں؟ جناب مریم نام لے کے اللہ نے قصیدہ پڑھا, ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے. اے مریم اللہ نے تجھے مصطفیٰ قرار دیا ہے. جناب مریم بیٹی ہے جناب عمران کی, ماں ہے جناب عیسیٰ کی, زوجہ کسی کی نہیں. زوجہ کسی کی نہیں. اور میرے عزیزوں میں سب کا نام نہ لوں تو کامل و اکمل نمونہ وہ ہے جو ماں ہو بیٹی بھی ہو اور زوجہ بھی ہو. تو میں نے کہا وہ مستور کیا ہونی چاہیے؟ جو نبی تو نہ ہو لیکن جزو نبوت ضرور ہو. تو اگر کائنات سے کوئی نہ ملے تو نام میں بتا رہا ہوں. سن ہے 18 برس کا, نام ہے فاطمہ. سن ہے 18 برس کا اور نام ہے فاطمہ. بی بی بیٹی بھی ہے کہ کائنات کی بیٹیاں اس کی سیرت پہ عمل کریں. ماں بھی ہے کہ کائنات کی مائیں بھی اس کی سیرت پہ عمل کریں. زوجہ بھی ہے کہ کائنات کی بیویاں اس کی سیرت پہ عمل کریں. نہیں آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے. میں کہتا ہوں بیٹی تھی تو ایسی ویسی بیٹی نہیں, بیٹی تھی تو باپ معصوم. میرے ساتھ رہیے گا. زوجہ تھی تو شوہر معصوم. ہائے ہائے ماں تھی تو بیٹے جوانان جنت کے سردار. بیٹے جوانان جنت کے سردار. اور میں جملہ کہہ رہا ہوں اپنی تقریر کا پہلا, اگر ضائع ہوا تو مجھے دکھ ہوگا. جس کو اللہ نے زبان دی گئی ہے وہ اس جملے پہ ضرور بولے گا. تو میرے عزیزوں ہم کو مولا علی پہ فخر ہے نا, ہم کو علی پہ فخر ہے. تو جس پہ مولا علی نے فخر کیا, جس پہ مولا علی نے فخر کیا, مولا سر بازار جا رہے ہیں, ایک پاگل ملا دیکھ کے کہتا ہے علی سیدہ سے شادی کی, کیا ملا؟ میرے گھر میں شادی کرتا, تجھے اتنی دولت دیتا, دولت سے لدا ہوا پہلا اونٹ تیری حویلی میں داخل ہو رہا ہوتا, آخری اونٹ میرے گھر سے نکل رہا ہوتا. اتنی بات کا سننا تھا. این اللہ کی آبرو تلے پچ اللہ کے چہرے پہ جلال آیا. رسول اللہ کی زبان ہے دیکھنے فساقت و بلاغت کے سمندر نے ڈانٹے مارنا شروع کی. دیکھ کے کہتے ہیں عظمت زخرہ سے نا واقف بے شرم و بے حیا کہتا ہے, زخرہ سے نکاح کر کے مجھے ملا کیا ہے یہ تو بتا. سیدہ کے بعد اللہ کی پاک کائنات میں باقی بچا اللہ کی کائنات میں سیدہ کے بعد باقی بچا کیا ہے. جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں. ہم کس کا واسطہ دیتے ہیں اللہ کو دعا مانگنے کے لیے؟ پنجتن پاک کا, 12 اماموں کا. تو 12 امام کیا فرماتے ہیں؟ تسألون عن اللہ تعالی بحقنا نحن نسأل عن اللہ تعالی بحق فاطمہ. دنیا والوں تم مانگتے ہو اللہ سے ہمارا واسطہ دے کر, اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو فاطمہ کا واسطہ دے کر. یہ تو آپ نے مختلف پمفلٹوں پہ بھی اور میڈیا پہ بھی دیکھی ہوگی. میرے 11ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ کیا حدیث کا نحن حجۃ علی الخلق وعلینا حجۃ فاطمہ. دنیا والوں ہم تم پہ حجت ہیں اور جو ہم پہ حجت ہے اس کا نام ہے فاطمہ. اس کا نام ہے فاطمہ. ایک بی بی ہے جس کا نام ہے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ. حجاج ابن یوسف نے بلایا, کہا بلاؤ وہ کنیز ہے جناب سیدہ کی, بلاؤ ذرا دربار میں. آپ جو تاریخ پڑھتے ہو ان کو پتا ہوگا کہ جس کو بھی حجاج ابن یوسف بلاتا
وہ اپنے گھر سے اپنا کفن پہن کے جاتا کہ زندہ واپس نہیں آؤ. اتنا ظالم. اب جب حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو بلایا، مولا کی ماننے والی تھی، اس کو جب بلایا تو جناب حرہ نے لباس تبدیل کیا، خوشبو وغیرہ لگائی، اور وہ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. اور گھر کا چکر لگانا شروع کیا اپنے صحن میں. بلایا کس نے؟ حجاج. بلایا کیوں؟ کہ کنیزہ جناب سیدہ ہے. اچھا بلایا، لباس بدلا، اچھا لباس پہنا، صحن میں چکر لگانا شروع کیا. تھوڑی دیر بعد بیٹا آیا، خامہ آج بڑا اچھا لباس پہنا ہے، کہیں جا رہی ہو؟ تو جملہ میں نے آرام سے کہنا، سننا آپ نے ہے. کہا بیٹا ولایت علی مفت ملی تھی، آج قیمت دینے جا رہی ہوں. مفت میں ملی تھی، آج قیمت دینے جا رہی ہوں. اچھا. اور کہا بیٹا رکی تھی تیرے لیے، تجھے میں وصیت کر کے جانے لگی ہوں، جاؤں گی تو واپس نہیں آؤں گی، مار دے گا. لیکن تجھے وصیت یہ کرنے کے لیے ٹھہری تھی کہ تیرا سر تن سے جدا ہو جائے لیکن دل سے علی نہ جائے. کیا کہنے، لیکن دل سے علی نہ جائے. ہاں ٹھیک ہے. آئی حجاج کے دربار، دیکھ کہتا حرہ کو، حجاج حرہ میں نے سنا ہے تو علی کو فلاں 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 سے افضل مانتی ہے، فلاں فلاں سے افضل مانتی ہے. حرہ کہتی ہے نہیں، تو نے غلط سنا ہے. کہتا ہے حرہ موت کے ڈر سے اپنا عقیدہ بدل رہی ہے کہ ماری جاؤں گی. کہا نہیں، اگر موت کا ڈر ہوتا تو علی کو مانتی ہی کیوں؟ کہا تو پھر انکار کیوں کر رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ تو نے میرا عقیدہ غلط بیان کیا ہے. لطف لیجیے گا خدا کے لیے، تو نے میرا عقیدہ غلط بیان کیا ہے. میں علی کو فلاں فلاں سے صرف افضل نہیں مانتی، میں تو علی کو انبیاء سے افضل مانتی ہوں. میں علی کو انبیاء سے افضل مانتی ہوں. کہتا حرہ تیرے بچنے کے تو پہلے ہی چانس نہیں تھے، چھوڑنا تو میں نے تجھے پہلے ہی نہیں تھا. اب اگر تو نے دلیل نہ دی تو پکا ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں. جناب حرہ نے یہ بات سنی اور آسمان کی جانب دیکھنا شروع کیا. اور حجاج نے کہا دلیل بھی تو نے قرآن سے دینی ہے، دلیل بھی تو نے قرآن سے دینی ہے. کہا اچھا. حرہ نے آسمان کی جانب دیکھنا شروع کیا. حجاج دیکھ کے کہتا ہے اب موت کے ڈر سے کچھ آخری مناجات کر رہی ہو، جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھ رہی ہو آسمان کی جانب دیکھ کے. حجاج دیکھ کے کہتا نہیں، ایسی بات نہیں، میں تو آسمان کی جانب دیکھ کے اس اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں جس نے پورا قرآن علی کا قصیدہ بنا کے نازل کیا، جس نے پورا قرآن علی کا قصیدہ بنا کے نازل کیا ہے. اچھا حرہ اگر دلیل نہ دی تو سر تن سے جدا کر. کہا اچھا یہ بات ہے تو سنو. اللہ قرآن میں کہتا ہے مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و لوط. اللہ کہتا ہے کہ میں نے کافروں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے نوح اور لوط کی بیویوں، نوح اور لوط کی بیویوں. حرہ کہتی ہے یہ دیکھ لے، جب اللہ نے انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ کیا تو کافروں کے لیے مثال دیا، اور جب جناب سیدہ کا تذکرہ کیا تو آیت تطہیر اتار کے طہارت کی سند دی. طہارت کی سند دی.
بڑی باتیں کی جناب غرہ نے. کہا جناب موسیٰ نے ایک بندہ مارا تھا بنی اسرائیل کا, اور ڈرتے رہے, شہر چھوڑ گئے. لیکن علی نے کفار کے کتنے بندے مارے تھے, لیکن جب آیت برات اتری تو نبی نے کہا اور علی لے کے ان میں ہی تبلیغ کرنے گئے. علی نہیں ڈرے. یہی وجہ ہے میں نے کہا کہ سیدہ کا کائنات میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. 2 کتابوں میں نے پڑھی یہ بات. نبی کی گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے اور اوپر سے مولا علی تشریف لائے. نبی امام حسین سے پیار کر رہے. مولا علی تشریف لائے اور آ کے کہتے ہیں یا نبی اللہ ذرا بتائیے آپ کو حسین زیادہ پیارا ہے یا میں زیادہ پیارا؟ توجہ رکھیے گا, مجھے مصائب تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے کہ میں زیادہ پیارا ہوں یا حسین زیادہ پیارا ہے. نبی دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ باپ کو یہ بیٹا ہے, تم اپنے فضائل گنواؤ. حسین اپنے فضائل گنواؤ, تم اپنے فضائل گنواؤ. حسین اپنے فضائل گنواتا ہے. کہا اچھا. امام حسین کی طرف مولا علی دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا بتاؤ تمہارے فضائل کیا ہیں. امام حسین دیکھ کے کہتے ہیں بابا دیکھیے آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں, پہلے آپ اپنے فضائل گنوائیے بعد میں اپنے فضائل گنواؤں تو پتہ چل جاتا ہے. مولا علی کہتے ہیں اچھا چلو میں باپ ہوں تو پہلے میں اپنے فضائل گنواتا ہوں. پوری توجہ رکھیے گا. کہا میں اپنے فضائل گنوا رہا ہوں. درود پڑھیں ایک دفعہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ایک دفعہ صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. خوشنودی امام سیدہ زہرا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. بس میرا آخری جملہ سماعت فرمائیے, میں ذکر مسائل کروں. بسم اللہ. کہا بیٹا حسین پہلے آپ بتائیے بعد میں بتاؤں گا. مولا کہتے ہیں نہیں, اب باپ ہے پہلے آپ بتائیے میں بعد میں بتاؤں گا. مولا علی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پہلے میں بتاتا ہوں بعد میں آپ بتانا. مولا دے کے کہتے ہیں تو سنو بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیسکبانکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے قرآن نے کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے قرآن نے کہا ما یتساءلون عن النبأ العظیم. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے قرآن نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے قرآن نے کہا رب ادخلنی مدخلا وصدق وناخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے نبی نے کہا الحق ما علی وعلی ما الحق. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے نبی نے کہا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے نبی نے کہا دار الحکمہ وعلی بابھا. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے نبی نے کہا من کنت مولا کو فہذا علی. بیٹا میں وہ ہوں جس کے بارے نبی نے کہا جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو, جس نے موسیٰ کے مناجات دیکھنے ہو, جس نے عیسیٰ کے کمالات دیکھنا ہو, جس نے محمد کے کمالات دیکھنا ہو, جس نے 1,24,000 انبیاء کے معجزات دیکھنے ہوں وہ چہرہ علی کو دیکھے. اتنے فضائل گنوا کے کم سے کم 70 فضائل گنوا کے میرے مولا علی دے کے کہتے بیٹا بتا حسین اب تو افضل ہے یا میں افضل ہوں, تو افضل ہے یا میں افضل ہوں, تو افضل ہے یا میں افضل ہوں. میرے مولا حسین زیر لب مسکرا کے باپ کی طرف دیکھ کے کہتے بابا بتاؤں آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں. ہاں بیٹا بتا آپ افضل ہو یا میں افضل ہوں. میرے مولا حسین زیر لب مسکرا کے باپ کی طرف دیکھ کے کہتا بابا سنو اتنے فضائل و کمالات کے بعد جس کی بلدیت میں علی جیسے باپ کا نام ہے اسے حسین کہتے ہیں.
حسین کا ہے. خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، جذبہ بوذری سے ڈرتے ہیں، اسلحے جتنے ہیں زمانے کے نعرہ ہے. کہا بابا میں حسین جیسا تیرا بابا نہیں، میں حسین جیسی تیری ماں نہیں، میں حسین جیسا تیرا نانا نہیں، میں حسین جیسی تیری نانی نہیں. اور کاش دنیا عظمت امام حسین کو سمجھ جاتی. زہرا زادیاں بازاروں میں نہ تھی. میں نے عرض کیا تھا اس طرح کسی نبی کے بیٹے نہیں رولے جس طرح زہرا زادیاں بازاروں میں رلائی گئی. پھر جملہ کہوں، علماء پڑھتے ہیں جن ہستیوں کو مسلح عبادت میں مرنا چاہیے تھا انہیں بازاروں میں رلا رلا کے مارا گیا. زیادہ رونے والوں، آج جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں میرے مولا حسین فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا. اس گھر میں دل نہیں لگتا. کہ کون بی بی ہے جو دنیا میں آئی تو ماں کی گود میں، ماں کی گود سے نکلی تو بابا کے سینے پہ آئی. عزاداروں رونے والوں، دل دکھے مجھے معاف کرنا، بابا کے سینے سے اتری تو کربلا کی گرم ریت. پھر گرم ریت سے بی بی اٹھی نہیں بلکہ ظلم سے اٹھائی گئی. عزاداروں رونے والوں، جب یہ قافلہ چلنے لگا نا کربلا سے قید ہو کے، تو ظالم کہتا ہے میں نے سنا ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے جیسے حسین کو بڑا پیار ہے. کہا ہاں. قافلے والوں نے سوچا پیار کرنا چاہتا ہوگا. جب کہا نا ہاں یہ سکینہ ہے، ظالم دے کے کہتا ہے سب دو دو سوار ہوں گے، سکینہ اکیلی سوار ہے. سکینہ اکیلی سوار ہو. روایت کے لفظ ہیں عزاداروں رونے والوں، جب سوار کرایا گیا تو لباس کا رنگ سفید تھا، ایک منزل پہ اتارا گیا تو لباس کا رنگ سرخ تھا. اللہ آپ کے آنسو قبول کرے. جو دعائیں ہوں وہ بھی مصائب میں ضرور مانگ لیا. عزاداروں رونے والوں، جب قافلہ نکلا نا ایک جگہ پہ جا کے قافلہ رکا. جب رکا، جب دوبارہ چلنے کے لیے کہا نا فوج اشقیاء نے، تو جس نیزے پہ امام حسین کا سر ہے وہ نیزہ چلتا نہیں. بڑا زور لگایا لیکن وہ نیزہ چلتا نہیں. ایک ظالم آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ لیا، کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ سر کیسے چلے گا. عزاداروں رونے والوں، آیا اس جگہ پہ جہاں پہ میرا چوتھا امام ہے. چوتھا امام کے پاس آ کے کچھ ایسا ظلم کرنا شروع کیا. جناب زینب کہتی ہیں بھیا حسین چلتے کیوں نہیں، میرا تو ایک ہی بچہ ہے جسے میں نے شام لے کے جانا ہے. عزاداروں رونے والوں، صاحب روایت لکھتا ہے سر سے آواز آئی زینب میں کیسے چلوں، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ پیچھے رہ گئی. دیکھو من اللہ، وہ پیچھے رہ گئی ہے. عزاداروں رونے والوں، بی بی قافلے سے پیچھے آئی. صاحب مقتل ابی مخلف لکھتا ہے بی بی واپس آئی. کیا دیکھا؟ ایک کالے برقے والی مستور ہے جس کی گود میں جناب سکینہ کا سر ہے. وہ جناب سکینہ سے پیار کر رہی ہے. عزاداروں رونے والوں، جناب زینب پاس آ کے کہتی ہیں حذیفہ
आलम परदेश में तेरा शुक्रिया। और तू एक यतीमा से प्यार कर रही है। अज़ादारों, रोने वालों, उस नकाब पोश बीबी काले बुरके वाले की आवाज आई, ज़ैनब मुझे पहचान, मैं कोई आम नहीं, तेरी माँ ज़हरा हूँ। जब से तुमने मदीना छोड़ा है मैंने बकिया छोड़ा है। अल्लाह, बस मुझे 2-3 रवायतें पढ़नी है, बस सुनिएगा, आपकी ज़हमत को तमाम करूं। अज़ादारों, रोने वालों, चलता हुआ काफिला जब पहुंचा ना शहर हिमस के बाहर, रवायात उठा के देखिए कितनी गर्मी थी। शहर के बाहर काफिले को ठहराया गया, गरम रेत पे बिठाया गया। इतनी गर्मी थी कि मेरे चौथे इमाम के गले में जो तौक थे वो गर्मी से तप गए। इतने गर्म हुए कि मौला के जिस्म पे आबले निकल आए। अज़ादारों, रोने वालों, जब निकले इतनी गर्मी थी, शिद्दत की गर्मी में जनाब सकीना इमाम सज्जाद की तरफ देख के कहती है, भैया 2 घूंट पानी मिल सकता है? 2 घूंट पानी मिल सकता है? इसी असना में क्या देखा कि जालिम निकला है अपनी फौज को पानी पिलाने के लिए। इमाम सज्जाद कहते हैं, जा, हो सकता है जालिम दे दे। बीबी चली आके कहती है, जालिम 2 घूंट पानी दे दे। जालिम ने अपनी फौज के सिपाहियों को पानी पिलाना शुरू किया। अब दिल दुखे, मुझे माफ करना, जिधर जिधर जालिम जाता है सकीना साथ साथ जाती। जालिम ने फौज को पानी पिलाया। फौज को पानी पिलाने के बाद पानी बढ़ गया। बीबी ने सोचा हो सकता है अभी 2 घूंट पानी दे दे, लेकिन जालिम ने पानी नहीं दिया। अपनी फौज के जानवरों को पानी पिलाना शुरू किया। बीबी साथ साथ गए, पानी फिर भी बढ़ गया। कहा हो सकता है अब दे दे। दिल दुखे, मुझे माफ करना, जालिम ने पानी दिया नहीं, बल्कि जहां पे बीबी खड़ी थी मश्क का मुंह किया गरम रेत की तरफ, पानी पर जमीन पे बहा दिया। जब पानी सारा नीचे चला गया ना, अब बीबी को पता नहीं कितनी प्यास थी, बीबी ने उस जगह पे जहां पे पानी गिरा हुआ था अपना रुखसार रखा। ठंडी जगह पे रुखसार का रखना था। जालिम से ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जालिम आगे बढ़ा, कुछ ऐसा जुल्म किया, बीबी रो के कहती है, जालिम पानी भी नहीं देता और जुल्म भी करता है। अज़ादारों, रोने वालों, बस ये रवायत सुनो, इसके बाद मैं एक और पढ़ूं, आपकी ज़हमत को तमाम करूं। ये काफिले वाले कहते हैं, रवायत करता है, हम जब भी किसी जगह पे खड़े होते थे, पड़ाव डालते थे, तो हम सरू को उतार के संदूकों में बंद करके रख देते थे। कहता एक दिन हमने 2 बराबर सफर किया, जितना हम करते थे उससे हमने 1 गुना ज्यादा किया। कहता हम थके हुए थे, हमने सरू को संदूकों में बंद नहीं किया, हम थके हुए थे, हम अपनी अपनी जगह पे लेट गए, सर नेजू पे थे। जालिम कहता मैं जाग रहा था, मैंने क्या देखा, एक छोटी बीबी है जो एक सर की तरफ मुसलसल देख रही है, जो सर की तरफ देख रही है, कभी मेरी तरफ देखती है, कभी सर की तरफ देखती है। जब उस बच्ची को यकीन हो गया ना कि सो गया हूं मैं, कहता बीबी खरामा खरामा उठी, चलते हुए सर के पास पहुंची। जब सर के पास पहुंची ना, सर को अपनी गोद में लिया। जब सर को गोद में रखा ना, तो सर को गोद में रख के बीबी उस सर से हम कलाम हुई। बाबा को अपने मसाइब सुनाने शुरू किए। बाबा मुझे तमाचे मारेंगे, बाबा मेरे दौर छीनेंगे। जालिम कहता मैंने देखा सिर्फ वो बीबी नहीं, मैंने देखा सर भी उस बच्ची से कलाम कर रहा था। कहता मुझ पे शकावत ने असर किया, मैं अपनी जगह से उठा और आया उस बीबी के पास। जब मैं पास आया ना, छोटी बीबी ने सर निकाला अपनी गोद से, सर निकाल के कहती है जाले जुल्म ना करना, मैं सिर्फ अपने बाप से मिलने आई थी, मैं सर लेके नहीं जा रही थी। अल्लाह
عزاداروں رونے والوں بس آخری روایت سنو میں آپ کی زحمت کو تمام کروں. یہ قافلہ چلتا ہوا جب پہنچا ہے نا قید خانہ شام میں، عزاداروں رونے والوں، یزید نے بلایا میرے چوتھے امام کو، کہتا ہے مجھے بتائیے یہ جو بچی روتی ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ میری بہن ہے. کہا روتی کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس کو اپنے باپ سے بڑا پیار ہے، یہ امام حسین کا سر مانگتی ہے. کہتا میں نے سنا ہے حسین کو بڑا پیار تھا بیٹی سے. کہا ہاں بڑا پیار ہے. کہتا ہے میں پیار تب مانوں گا، سر تب دوں گا جب بیٹی مانگے بابا خود جائے اپنی بیٹی کے پاس، باپ خود جائے. عزاداروں رونے والوں میرے چوتھے امام آئے، آ کے کہا سکینہ تیری محبت کا امتحان ہے. ظالم کہتا تو بلا اور تیرا باپا خود تیرے پاس آئے. عزاداروں رونے والوں جناب سکینہ نے وہ دامن پھیلایا جو کربلا کی آگ میں شام غریبہ کو جل گیا تھا. وہ دامن پھیلا کے کہا بابا آ جاؤ میری محبت کا امتحان ہے. امام حسین کے سر نے پرواز کی، آئے جناب سکینہ کی گود میں. جب گود میں سر آیا، جب بڑی دیر بعد بابا ملا نا، منہ پہ منہ رکھا، کہا بابا تیرے بعد میرے دور چھینے گئے، او بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا مجھے تیرے بعد گرم ریت میں جڑایا گیا. لعنت اللہ علیکم الظالمین والسیالم الذین ظلموا یم قلبین قلبون. ماتم حسین.